الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد القہار اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم نام ہے جو اس کی کامل قدرت اور مکمل غلبے کو ظاہر کرتا ہے۔ قہار وہ ہوتا ہے جو ہر چیز پر غالب ہو، جس کے سامنے کوئی طاقت ٹھہر نہ سکے، جس کا حکم ہر حال میں نافذ ہو کر رہے۔ دنیا میں انسان خود کو بہت طاقتور سمجھتا ہے، اپنی قوت، اپنے اختیار، اپنے وسائل پر ناز کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب طاقتیں مل کر بھی اللہ کے ایک حکم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ قہار ہے، سب پر غالب ہے، سب کو اپنے نظام کے تحت چلانے والا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم غور کریں تو پوری کائنات اللہ کے قہر اور غلبے کی گواہ ہے۔ سورج کو دیکھو، کروڑوں سال سے ایک مقررہ راستے پر چل رہا ہے، نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے۔ چاند اپنی حد میں ہے، زمین اپنی رفتار میں ہے، سمندر اپنی حد میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے اور نظام کے تحت پیدا کیا ہے۔ یہ نظام کسی طاقتور کے بغیر نہیں چل سکتا، یہ سب القہار کے حکم سے ہے۔ انسان کو دیکھو، وہ کہتا ہے میں آزاد ہوں، میں جو چاہوں کروں، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اس کا دل اس کے اختیار میں نہیں، اس کی سانس اس کے ہاتھ میں نہیں، اس کی نیند اس کے قابو میں نہیں۔ وہ چاہے تو ایک لمحے کے لیے بھی دل کو روک نہیں سکتا، وہ چاہے تو بڑھاپے کو روک نہیں سکتا۔ یہ سب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم غالب نہیں، ہم مغلوب ہیں۔ غالب صرف اللہ ہے، وہی قہار ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ آج بادشاہی کس کی ہے، اور پھر خود ہی جواب دیتا ہے کہ ایک اللہ کی جو واحد ہے اور قہار ہے۔ قیامت کے دن سب طاقتیں، سب حکومتیں، سب اختیار ختم ہو جائیں گے، نہ کوئی بادشاہ باقی رہے گا، نہ کوئی سردار، نہ کوئی مالدار۔ سب ایک میدان میں کھڑے ہوں گے اور صرف ایک ہی بادشاہ ہوگا، وہی القہار۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس نے بھی اللہ کے مقابلے میں طاقت کا دعویٰ کیا، وہ مٹا دیا گیا۔ فرعون نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن انجام یہ ہوا کہ پانی کا ایک چھوٹا سا موج اس کی بادشاہی کو بہا لے گیا۔ نمرود نے اللہ کے مقابلے میں دلیل دی، لیکن ایک مچھر اس کی ہلاکت کا سبب بن گیا۔ عاد، سمود، قوم لوط سب اپنی طاقت پر مغرور تھے، لیکن اللہ کے قہر کے سامنے کوئی نہ ٹھہر سکا۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ انسان سمجھے کہ قہار صرف اللہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا قہر صرف سزا کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اصلاح کے لیے بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ انسان کو بیماری دیتا ہے، نقصان دیتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا غرور ٹوٹے، اس کا سر جھکے، وہ اپنے رب کو پہچانے۔ اگر انسان ان لمحوں میں سمجھ جائے تو وہی قہر رحمت بن جاتا ہے، لیکن اگر وہ پھر بھی اکڑ جائے تو پھر قہر بڑھ جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بھی قہار کی قدرت کو دیکھتے ہیں۔ ایک لمحہ انسان ہنستا ہے، دوسرے لمحے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ ایک دن عزت ہوتی ہے، دوسرے دن ذلت، ایک دن صحت ہوتی ہے، دوسرے دن بیماری۔ یہ سب ہمیں یہ سبق دینے کے لیے ہے کہ انسان مستقل نہیں، طاقت مستقل نہیں، اختیار مستقل نہیں۔ مستقل صرف اللہ ہے، وہی قہار ہے۔ جب بندہ اللہ کو قہار مان لیتا ہے تو اس کے دل سے خوف نکل جاتا ہے، پھر وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ کوئی نقصان یا فائدہ اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کو قہار مان لے، وہ ظالم کے سامنے بھی حق کہہ دیتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ظالم بھی اللہ کے قبضے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اس نام کا عملی سبق ملتا ہے۔ مکہ میں آپ کمزور تھے، مخالف زیادہ تھے، لیکن آپ کا یقین قہار پر تھا۔ آپ جانتے تھے کہ آخرکار غلبہ حق کا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہی لوگ جو آپ پر ظلم کرتے تھے فتح مکہ کے دن سر جھکائے کھڑے تھے۔ یہ اللہ کی قہاری کا مظہر تھا۔ میرے عزیزو، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا قہر مومن کے لیے انتقام نہیں بلکہ تربیت ہے۔ جب مومن کو تکلیف آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف اور زیادہ جھکتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ میرا رب قہار ہے، وہ مجھے توڑ بھی سکتا ہے اور جوڑ بھی سکتا ہے۔ یہی احساس بندے کو عاجزی سکھاتا ہے۔ آج دنیا میں انسان نے اپنے آپ کو طاقتور سمجھ لیا ہے، اسلحہ، ٹیکنالوجی، دولت سب کچھ جمع کر لیا ہے، لیکن ایک زلزلہ، ایک سیلاب، ایک طوفان، ایک بیماری سب کچھ بدل دیتی ہے۔ یہ اللہ کی قہاری کی جھلک ہے تاکہ انسان ہوش میں آئے اور اپنے رب کو پہچانے۔ آخر میں ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، اے القہار، ہمیں اپنی قہاری سے ڈرنے والا اور اپنی رحمت کی طرف لوٹنے والا بنا۔ ہمارے دلوں سے غرور اور سرکشی نکال دے، ہمیں اپنا مطیع بندہ بنا۔ ہمیں اپنے غلبے کے سائے میں امن عطا فرما، اور قیامت کے دن اپنے قہر سے بچا کر اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔